محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی کے ایک انتہائی ہونہار اور باحیا طالبہ کو کسی نامعلوم شخص نے جعلی تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اسے بھاری رقم نہ ملی تو وہ یہ ساری تصاویر پورے شہر میں وائرل کر کے اس کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ لڑکی نے معاشرے کی بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتانے کی بجائے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یونیورسٹی کی چھت کے آخری کنارے پر کھڑی تھی اور اس کے فون پر بلیک میلر کی دی گئی مہلت کا آخری سیکنڈ ختم ہوا ہی تھا کہ اچانک یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس شدید گرمی اور تپتی ہوئی لو کی وجہ سے مکمل طور پر جھلس چکا تھا، اور درختوں کے پتے گرم ہوا کے تھپیڑوں سے بے جان ہو کر لٹک رہے تھے، جن پر نظر پڑنے سے ایک عجیب سی حبس اور گھٹن کا احساس جاگ اٹھتا تھا، جو سننے والے یا دیکھنے والے کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور تنہائی کا احساس جگا دیتی تھی۔ یہ جون کی ایک آگ برساتی اور چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی، اور شعبہ لسانیات کی شاندار اور صدیوں پرانی عمارت ہمیشہ کی طرح سینکڑوں طالب علموں کو چہل پہل قدموں کی آہٹ اور گونجتے ہوئے قہقہوں سے آباد تھی۔ حیا، جس کا خوبصورت نام اس کی پوری شخصیت، اس کے نرم مزاج اور اس کے باحیا وجود کا مکمل عکاس تھا، اپنی آخری سیمسٹر کی طویل اور تھکا دینے والی کلاس ختم ہونے کے بعد بوجھل مگر پرسکون قدموں سے یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا، لیکن وہ ایک ایسی ہونہار، بااخلاق اور محنتی طالبہ تھی جس کی غیر معمولی ذہانت، شرافت اور باوقار انداز کی مثالیں یونیورسٹی کے سینئر اور سخت گیر اساتذہ بھی اپنی کلاسوں میں دیا کرتے تھے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون اور معصوم سی مسکراہٹ سجی رہتی، جو اس کے اندر کی گہری سوچ اور ایک عجیب سے روحانی ٹھہراؤ کا پتہ دیتی تھی۔ اس کا تعلق شہر کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے اور ایک متوسط مگر بے حد سفید پوش اور عزت دار گھرانے سے تھا، جہاں اس کے بوڑھے اور محنتی والد نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور اپنی جوانی کا سارا خون پسینہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے روشن مستقبل کی تعمیر پر صرف کر دیا۔ حیا کا خواب صرف ایک کاغذ کی ڈگری حاصل کرنا یا کوئی معمولی نوکری پانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے غریب والدین کے لیے ایک فخر کا نشان اور ان کے کمزور ہوتے ہوئے بڑھاپے کا مضبوط ترین سہارا بننا چاہتی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کے باپ نے گرمیوں کی حبس زدہ اور پسینے سے شرابور کر دینے والی راتوں میں فیکٹری میں مسلسل اوور ٹائم لگا کر اس کی بھاری فیسیں جمع کی ہیں، اور اس کی بوڑھی ماں نے شدید گرمی میں چولہے کے سامنے بیٹھ کر اپنی پرانی چادروں کو اپنے ہاتھوں سے رفو کر کے اس کے لیے نئے کپڑے بنائے ہیں، تاکہ اسے یونیورسٹی کے امیر اور فیشنیبل طلباء کے سامنے کبھی احساس کمتری یا کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان تمام ان گنت اور خاموش قربانیوں کا بھاری بوجھ ان کے نازک کندھوں پر تھا، اور وہ اس بوجھ کو ایک مقدس امانت سمجھ کر بڑی خوش اسلوبی اور مسکراہٹ کے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ لائبریری کے ایک پرسکون اور قدرے تاریک سے کونے میں بیٹھ کر اس نے ابھی اپنی موٹی سی کتاب کھولی ہی تھی اور اپنے بیگ سے نوٹس نکالنے لگی تھی کہ اچانک اس کے سستے اور پرانے سے موبائل فون کی سکرین پر ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ میسج کا نوٹیفیکیشن ابھرا۔ عام طور پر وہ ایسے غیر محفوظ یا نامعلوم نمبروں سے آنے والے پیغامات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی یا بغیر پڑھے فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتی تھی، لیکن اس میسج کے ساتھ ایک تصویر کا دھندلا سا خاکہ بھی تھا، جس نے اسے ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی میں ڈال دیا۔ تجسس کے مارے یا شاید کسی انجانی اور منحوس کشش کے تحت اس نے اپنا فون اٹھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس انجان نمبر میسج کو اوپن کیا۔
اگلا ہی لمحہ اس کی معصوم زندگی کا سب سے بھیانک، تاریک اور ہولناک ترین لمحہ ثابت ہوا۔ اسکرین پر جو تصویر واضح ہوئی اسے دیکھ کر حیا کے دماغ میں جیسے ہزاروں سائرن ایک ساتھ بجنے لگے، اور اس کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے ایک گہرا سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر کسی انتہائی غیر اخلاقی، شرمناک اور غلیظ حالت میں کھینچی گئی تھی، لیکن جو بات سب سے زیادہ خوفناک اور روح فرسا تھی وہ یہ تھی کہ اس بےہودہ تصویر میں موجود لڑکی کا چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود حیا کا تھا۔ یہ کوئی عام اور سستا فوٹو شاپ کا کمال نہیں تھا، بلکہ کسی جدید ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا انتہائی ماہرانہ اور شیطانی استعمال کر کے نہایت مہارت اور صفائی سے اس کا معصوم چہرہ کسی اور عورت کے ننگے اور بیہودہ جسم پر لگایا گیا تھا۔ حیا کے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ فون اس کی گرفت سے پھسل کر لکڑی کی میز پر زور سے گر گیا۔ اس کی سانس سینے میں ہی بری طرح اٹک گئی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گی۔ اس نے بامشکل کانپتے اور ٹھنڈے پسینے سے بھیگے ہاتھوں سے دوبارہ فون اٹھایا۔ تصویر کے بالکل نیچے ایک مختصر مگر زہریلا پیغام درج تھا، جس میں لکھا تھا کہ کیسی لگی یہ چھوٹی سی جھلک، یہ تو صرف ایک شروعات ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ تصویر تمہارے ڈپارٹمنٹ، تمہارے محلے داروں، تمہارے معزز رشتہ داروں اور پورے شہر کے موبائل فونز کی زینت نہ بنے تو میری اگلی ہدایات کا خاموشی سے انتظار کرنا۔ حیا کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک دم سے جم گیا تھا۔ وہ خوف زدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد بیٹھے تمام طلباء کو دیکھنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے لائبریری میں موجود سب لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں اس پر جمی ہیں، جیسے وہ سب وہ غلیظ تصویر دیکھ چکے ہوں اور اپنے دل میں اس کے کردار پر لعنت بھیج رہے ہوں۔ وہ فوراً اپنی ساری کتابیں بے ترتیبی سے سمیٹ کر تقریباً بھاگتے اور ہانپتے ہوئے لائبریری کے شیشے کے بھاری دروازے سے نکلی اور سیدھے ڈپارٹمنٹ کے واش روم میں جا کر ایک کونے والے کیوبیکل میں خود کو اندر سے لاک کر لیا۔ وہاں وہ شدید گرم اور گندے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ عذاب کس نے اس پر نازل کیا تھا؟ وہ تو کسی سے اونچی آواز میں بات تک کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اس کا کوئی دشمن بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ وہ پہلا گھناؤنا اور کالا اندھیرا تھا جس نے اس کی روشن، پرسکون اور پاکیزہ زندگی کو اپنی کالی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس رات حیا اپنے چھوٹے سے گرم کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو نہیں سکی۔ وہ بار بار روتی اور اپنا فون دیکھتی، اس جھوٹی امید پر کہ وہ شاید وہ کوئی برا خواب تھا جو صبح ہوتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ مگر وہ تصویر اور وہ زہریلا پیغام ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کی سکرین پر مسلسل موجود تھے اور اسے اس کی بربادی کا یقین دلا رہے تھے۔ اگلے چند دن حیا کے لیے کسی اذیت ناک اور جلتے ہوئے جہنم سے کم نہیں تھے۔ بلیک میلر کی طرف سے پیغامات اور دھمکیوں کا سلسلہ اب بہت تیز اور خوفناک ہو چکا تھا۔ اس نامعلوم شیطان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ حیا سے دور کسی اور شہر میں نہیں بلکہ اس کے بہت قریب، شاید اسی کی یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر کہیں موجود ہیں اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت اسے میسج آیا کہ تم نے آج جو کالے رنگ کا سکارف پہنا ہے اس میں تم گرمی سے نڈھال اور بہت سہمی ہوئی لگ رہی ہو۔ کیفیٹیریا کے اس آخری کونے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس میسج کو پڑھ کر حیا کے پورے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اور کانپتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ کیفے میں درجنوں لڑکے لڑکیاں موجود تھے جن کے بے فکر قہقہے پوری فضا میں گونج رہے تھے، لیکن حیا کو وہاں موجود ہر ہنستا ہوا چہرہ ایک ظالم اور خونخوار عفریت لگ رہا تھا۔ اسے ہر گزرتے لڑکے پر شک ہونے لگا، کیا وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا لڑکا ہے جو اپنے فون میں دیکھ کر پر اسرار انداز میں مسکرا رہا ہے؟
یا وہ سینئر طالب علم ہے جو اسے اکثر راہداریوں میں گھورتا رہتا تھا؟ یہ شدید نفسیاتی دباؤ اس کے کمزور اعصاب کو بری طرح کچل رہا تھا۔ بلیک میلر نے اب اپنا اصل اور خوفناک مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے لکھا کہ مجھے 5 لاکھ روپے نقد چاہیے، جمعہ کی دوپہر ٹھیک 12 بجے، اور اگر اس رقم کا بندوبست نہ ہوا تو ٹھیک 12 بج کر 1 منٹ پر یہ تمام غلیظ تصویریں یونیورسٹی کے تمام فیس بک گروپ اور تمہارے خاندان کے تمام واٹس ایپ نمبرز پر ایک ساتھ بھیج دی جائیں گی۔ 5 لاکھ روپے! حیا کے لیے یہ رقم کسی اونچے پہاڑ سے کم نہیں تھی۔ اس کے بوڑھے والد تو چھوٹی سی سرکاری نوکری سے بامشکل گھر کا دال دلیا اور اس کی یونیورسٹی کی فیسیں پوری کرتے تھے۔ وہ ان سے اتنی بڑی رقم بھلا کیسے مانگ سکتی تھی؟ اگر ہمت کر کے مانگ بھی لیتی تو انہیں کیا جواز بناتی کہ اسے اتنے پیسے کس لیے چاہیے؟ حیا نے شدید ڈپریشن میں اپنے تمام قریبی دوستوں سے کٹنا شروع کر دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کا رنگ گرمی اور پریشانی سے بالکل زرد پڑ گیا، اور وہ کلاسز میں گھنٹوں گمسم اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہتی۔ رات کے وقت گہرے اندھیرے میں جب وہ پنکھے کی گرم ہوا کے نیچے اپنے والد کے تھکے ہوئے مگر پرسکون چہرے کو دیکھتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا اور وہ تکیے میں منہ دے کر چیخ چیخ کر روتی۔ اس کے ذہن میں مسلسل ایک ہی خوفناک اور جان لیوا خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر اس کے باپ نے اس کی یہ تصویریں دیکھ لی تو ان کی تو جیتے جی جان نکل جائے گی، اور وہ اس ظالم معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ محلے والے اور تانا دینے والے رشتہ دار سب انہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ یہ تصویریں جعلی ہیں اور جھوٹی ہیں۔ سب یہی کہیں گے کہ بیٹی کو پڑھنے کے لیے اتنی دور یونیورسٹی بھیجا تھا، اس نے وہاں جا کر خاندان کی ناک کٹوا دی اور منہ کالا کر لیا۔ ہمارے اس تنگ نظر اور منافق معاشرے میں عورت کی عزت اور اس کا کردار ایک کچے شیشے کے برتن کی طرح ہوتا ہے، جس پر شک کی ایک چھوٹی سی کنکر بھی لگ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرچی کرچی ہو جاتا ہے اور اسے کوئی دوبارہ نہیں جوڑ سکتا۔ حیا اسی بے رحم معاشرے کے دوگلے معیار اور زہریلے طعنوں سے شدید خوفزدہ تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ پولیس یا سائبر کرائم کے دفتر چلی جائے، لیکن پھر اسے خیال آتا کہ اگر وہ پولیس کے پاس گئی تب بھی یہ بات کھلے گی، تفشیش ہوگی، لوگ سوال پوچھیں گے اور بدنامی تو پھر بھی اس کا مقدر بنے گی۔ خاموش بے بسی اور تنہائی کا یہ زہر اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا اور اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ جمعرات کی رات تک وہ ذہنی اور جذباتی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جواب دے چکی تھیں۔ اس کے تھکے ہوئے دماغ نے ایک انتہائی تلخ بزدلانہ مگر اس کے نزدیک واحد قابل حل فیصلہ کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بدنامی کا کالا داغ اپنے معصوم والدین کے ماتھے پر لگنے سے پہلے ہی خود کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ اس نے سوچا کہ جب وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے گی تو کوئی تصویر، کوئی دھمکی اور کوئی طعنہ اسے یا اس کے غریب خاندان کو مزید اذیت نہیں دے سکے گا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر حبس زدہ کمرے میں اپنی ایک پرانی ڈائری میں کانپتے ہاتھوں اور گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے والدین کے نام آخری خط لکھا، جس میں اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بے گناہی کی قسم کھائی اور ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ وہ ان کا خواب پورا کیے بغیر انہیں تنہا چھوڑ کر اس ظالم دنیا سے جا رہی ہے۔ جمعہ کی صبح کیمپس میں معمول کے مطابق گہما گہمی عروج پر تھی۔ گرمیوں کی جھلسا دینے والی دھوپ آگ برسا رہی تھی اور طلباء سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بیٹھے خوش گپیوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر حیا کے لیے یہ ساری دنیا جیسے بے رنگ، ساکت اور ویران ہو چکی تھی۔
اس نے آج ایک سفید رنگ کا انتہائی سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہی تدفین کی تیاری کر کے آئی ہو اور اس کا کفن اس کے جسم پر ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے اپنے انجام کی طرف گزر رہا تھا۔ 11:45 ہو چکے تھے۔ حیا نے اپنی فون کی سکرین کو آخری بار دیکھا، اسے بند کیا اور اسے اپنے پرانے بیگ میں ڈالا اور اس بیگ کو ایک خالی بینچ پر چھوڑ کر گرمی کی پرواہ کیے بغیر یونیورسٹی کی سب سے پرانی خستہ حال اور اب تقریباً ویران ہو چکی عمارت کی طرف ایک بے جان مشین کی طرح چل پڑی۔ اس پر پرانی عمارت کی چوتھی منزل کی چھت پر عموماً کسی بھی طالب علم یا استاد کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور اس کی چھت کا لوہے کا زنگ آلود دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیا کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے اور اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ ہر قدم پر اسے اپنے بوڑھے والد کی معصوم مسکراہٹ، اپنے والدہ کی راتوں کو مانگی گئی دعائیں اور اپنے بچپن کے وہ تمام سنہرے خواب یاد آ رہے تھے جو اس نے کبھی کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ لیکن پھر بلیک میلر کی وہ خوفناک دھمکی اور معاشرے کی خنجر جیسی چبھتی ہوئی نظریں ان تمام خوبصورت یادوں پر حاوی ہو جاتی اور اسے مزید اندھیرے میں دھکیل دیتی۔ وہ گرمی سے ہانپتی اور پسینے میں شرابور چھت پر پہنچ گئی۔ گرم اور تپتی ہوئی لو کے بے رحم تھپیڑے اس کے دوپٹے کو اڑا رہے تھے اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے پر مار رہے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم سے چھت کی تپتی ہوئی منڈیر یعنی اس کے آخری کنارے کی طرف چلنا شروع کیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو زمین بہت دور نظر آ رہی تھی اور گاڑیاں کھلونوں کی طرح لگ رہی تھی، اتنی دور کہ وہاں گرنے کے بعد بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا۔ اس نے اپنا فون جیب سے نکالا اور کانپتے ہوئے انگوٹھے سے سکرین آن کی۔ 11:59 ہو چکے تھے۔ بلیک میلر کا آخری میسج سکرین پر موت کے پروانے کی طرح چمک رہا تھا، جس میں لکھا تھا، تمہارا وقت ختم ہوا، الوداع عزت دار لڑکی، اب تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 55 سیکنڈ، 56 سیکنڈ، 57 سیکنڈ۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کی بند پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرم ہوا میں اڑ گئے۔ اس نے ایک گہرا اور آخری سانس لیا اور اپنے رب کو دل ہی دل میں یاد کیا اور اپنا دایاں قدم اس کنارے سے خلا میں آگے بڑھا دیا۔ وہ بس خلا میں گرنے ہی والی تھی اور موت اسے اپنے گلے لگانے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے بازو کو اتنی زور سے اور اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ اس کے بازو کی نازک ہڈیاں درد کر اٹھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا مزاحمت کرتی، ایک انتہائی طاقتور جھٹکے نے اسے پیچھے کی طرف زور سے کھینچا۔ حیا کا توازن بالکل بگڑ گیا اور وہ کھینچنے والے کے ساتھ ہی چھت کے کھردرے اور دھول پرے تپتے ہوئے فرش پر دھڑام سے گر پڑی۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی، اس کا دل حلق میں آ چکا تھا اور اس کی آنکھیں شدید خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا کہ اسے اس آخری لمحے میں موت کے تاریک منہ سے کھینچنے والا فرشتہ آخر کون ہے۔ وہ چہرہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سب سے شفیق، ہمدرد اور قابل احترام استانی پروفیسر عائشہ تھی۔ پروفیسر عائشہ کی سانسیں بھی بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ ان کا ماتھا شدید گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے پسینے میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں حیا کے لیے شدید غصہ اور اس کی جان بچانے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے کلاس میں حیا کے رویے میں آنے والی غیر معمولی تبدیلیوں کو شدت سے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ حیا جیسی ہونہار اور پیاری طالبہ کو اس طرح مرجھاتے اور خاموشی سے گھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج جب انہوں نے کھڑکی سے حیا کو اپنا بیگ بینچ پر چھوڑ کر اس ویران
اور خطرناک عمارت کی طرف مشکوک انداز میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنا لیکچر چھوڑ کر شدید گرمی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ حیا چند سیکنڈ تک صدمے اور بے یقینی کی حالت میں اس دھول بھرے اور آگ کی طرح تپتے فرش پر گمسم بیٹھی رہی، اور پھر جیسے اس کے اندر کوئی پرانا بہت اور مضبوط سا بند ٹوٹ گیا ہو، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی، فرش پر اپنے مکے مار رہی تھی اور پروفیسر عائشہ کے ہاتھ جوڑ کر ان سے منتیں کر رہی تھی کہ میم، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ نے مجھے کیوں پیچھے کھینچا؟ مجھے مر جانے دیتی۔ میری زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے، مجھے اب زندہ نہیں رہنا، مجھے بس مرنا ہے، مجھے جانے دیں۔ پروفیسر عائشہ نے آگے بڑھ کر حیا کو مضبوطی سے اپنے ممتا بھرے سینے سے لگا لیا اور اس کی کمر مسلسل سہلا رہی تھی اور اسے رونے دے رہی تھی تاکہ اس کے اندر کا سارا خوف اور زہر آنسوؤں کے راستے بہہ جائے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جب کافی دیر رونے کے بعد حیا کا رونا کچھ کم ہوا اور اس کی ہچکیاں بند گئیں تو اس نے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے الفاظ میں پروفیسر عائشہ کو سارا بھیانک واقعہ سنا دیا۔ اس نے ان جعلی اور غلیظ تصاویروں، بلیک میلر کی خونی دھمکیوں، 5 لاکھ روپے کے ناممکن مطالبے اور اپنے معصوم والدین کی عزت خاک میں مل جانے کے خوف کی پوری دردناک داستان تفصیل سے بیان کر دی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد پروفیسر عائشہ کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ ایک شدید غصہ ابھرا۔ انہوں نے حیا کے پسینے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کیا اور اس کے جھکے ہوئے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا سبق آموز جملہ کہا جس نے حیا کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر بدل دیا۔ پروفیسر عائشہ کی آواز میں ایک گرج اور بے پناہ اعتماد تھا۔ انہوں نے کہا کہ حیا، تمہاری عزت اور تمہارے کردار کی پاکیزگی کسی گھٹیا اور غلیظ انسان کی بنائی ہوئی 2 جعلی تصاویروں کی محتاج ہرگز نہیں۔ تم نے اپنے دل و دماغ میں یہ کیا سوچ لیا کہ تم چھت سے کود جاؤ گی اور اپنی جان دے دو گی تو کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، تم مر جاؤ گی اور یہ ظالم معاشرہ کہے گا کہ دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ تبھی اس لڑکی نے شرم کے مارے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر کے تم اس بلیک میلر کو ہمیشہ کے لیے سچا اور خود کو ایک مجرم ثابت کر دو گی، اور تمہارے غریب والدین کی رہی سہی عزت تمہاری لاش کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائے گی۔ یاد رکھو میری بچی، ہمیں ان اندھیروں سے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان سے لڑنا ہے۔ خاموشی اور ڈر ہمیشہ مظلوم کو مار دیتا ہے۔ ہم آج اس خاموشی کو توڑیں گے اور اس ظالم کا وہ انجام کریں گے کہ آئندہ کوئی درندہ کسی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ حیا، جو چند لمحے پہلے موت کی آغوش میں جانا چاہتی تھی اور زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، اب پروفیسر عائشہ کی ان گرم اور طاقتور باتوں سے اس کے اندر ایک نئی اور چمکدار چنگاری سلگنے لگی۔ اسے اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی اور ناقابل تلافی غلطی کرنے جا رہی تھی۔ اس کی لڑائی موت سے نہیں تھی، بلکہ اس گہرے خوف سے تھی جو اس بلیک میلر نے اس کے معصوم دماغ پر مسلط کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تپتے ہوئے فرش سے اٹھی۔ اس کی ٹانگیں اب بھی کمزوری سے کانپ رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں اب اس گہری مایوسی کی بجائے ایک عزم کی اور بدلے کی ہلکی سی جھلک پیدا ہو چکی تھی۔ چھت کا وہ آخری کنارہ جو چند منٹ پہلے اس کی زندگی کا بھیانک انجام تھا، اب اس کی ایک نئی مضبوط اور نڈر زندگی کا بہترین آغاز بن چکا تھا۔ پروفیسر عائشہ حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے تپتی ہوئی چھت سے نیچے لے آئیں، اور ان کے قدموں میں اب ایک عجیب سی تیزی اور فیصلہ کن انداز تھا،
جبکہ حیا کا دل ابھی تک کسی زخمی پرندے کی طرح بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور سورج ابھی بھی آگ برسا رہا تھا، لیکن حیا کے اندر کا موسم اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ موت کی تاریک دہلیز سے واپس لوٹ آئی تھی اور اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور مشکل جنگ لڑنی تھی۔ عائشہ اسے سیدھا اپنے گاڑی کی طرف لے گئی۔ انہوں نے حیا کو گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ گاڑی کا اے سی چلانے کے باوجود حیا کا ماتھا پسینے اور آنسوؤں سے پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ عائشہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑائی اور انتہائی نرمی سے کہا، اسے پی لو، کیونکہ اب تمہیں بہت باہمت اور طاقت کی ضرورت۔ حیا کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹھنڈی پانی کی بوتل پکڑی اور پانی کے چند گھونٹ اپنے خشک گلے سے نیچے اتارے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی بے جان رگوں میں تھوڑی سی جان واپس آ گئی ہے۔ عائشہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے یونیورسٹی کے بڑے گیٹ سے باہر نکال لیا اور ان کا رخ اب حیا کے گھر کی طرف تھا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان ایک گہری اور بوجھل خاموش چھائی رہی۔ حیا کھڑکی سے باہر بھاگتی ہوئی سڑک اور تیز دھوپ میں جھلستے ہوئے عام لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر ہی جھرجھری سی آ رہی تھی، اگر وہ آج سچ میں چھت سے چھلانگ لگا کر مر جائے تو یہ دنیا بالکل یوں ہی چلتی رہتی۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں رہتا، لوگ اپنے کاموں پر جاتے، مگر اس کے غریب اور بوڑھے والدین کی ساری زندگی اس موت کے شدید غم اور اس ظالم معاشرے کے زہریلے طعنوں کی آگ میں پل پل جلتے رہتے۔ اس کا دل اپنے معصوم والدین کے لیے شدید محبت اور دکھ سے بھر گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے والد نے اس کی پہلی سیمسٹر کی فیس بھرنے کے لیے اپنے پرانا اور خستہ حال سائیکل بیچ دی تھی اور کئی میل کا لمبا راستہ پیدل چل کر فیکٹری جاتے تھے، اور اس کی بوڑھی ماں نے کئی دن تک صرف سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا تھا تاکہ حیا کو یونیورسٹی جانے کے لیے کرایہ مل سکے۔ کیا وہ ان عظیم اور محنتی انسانوں کو اس طرح خون کے آنسو روتا ہوا چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اسے اپنے والد کا مان رکھنا تھا اور اس کے لیے سب سے پہلا اور مشکل ترین قدم انہیں سارا سچ بتانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک تنگ اور کچی گلی کے موڑ پر آ کر رک گئی، جہاں حیا کا چھوٹا سا خستہ حال گھر تھا۔ حیا نے عائشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور ہم مل کر تمہارے والدین سے بات کریں گے۔ حیا نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں میم، یہ میری جنگ ہے اور مجھے اپنے والدین کا سامنا خود اکیلے میں ہی کرنا ہوگا۔ اگر آج میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں سچ نہ بتا سکی تو میں کبھی اس بلیک میلر کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی۔ عائشہ نے اس کی ہمت کو سراہا اور اسے اپنا نمبر دے کر کہا کہ جب بھی ضرورت ہو مجھے فوراً سے کال کرنا۔ حیا گاڑی سے اتری اور بھاری قدموں سے اپنے گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھی، اور اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی ماں کی کمزور سی آواز آئی، دروازہ کھلا ہے۔ تو اس کی ماں کا چہرہ چولہے کی گرمی اور پسینے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اپنی بیٹی کو اس وقت اور اس قدر پریشان اور بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر ماں کے دل میں ایک دم ہول سا اٹھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا میری بچی؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں پڑا ہے اور تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ حیا نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا اور جھوٹی مسکراہٹ لا کر کہا کہ کچھ نہیں ماں، بس گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ ماں نے جلدی سے اسے چارپائی پر بٹھایا اور ہاتھ والے پنکھے سے اسے ہوا دینے لگی۔ حیا اپنی ماں کے ان کھردرے اور محنت کش ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں اس کی خاطر چھالے پڑے ہوئے تھے، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے والد کے آنے کا انتظار کرے گی اور پھر دونوں کو ایک ساتھ سب کچھ بتا دے گی۔
دوپہر سے شام تک کا وقت حیا کے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں گرمی اور حبس میں بیٹھی بار بار ان گھٹیا تصویروں اور اس ظالم کی دھمکیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں وہ پہلے والا خوف نہیں تھا، بلکہ اب وہاں ایک شدید غصہ اور بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور سورج کی تپش کچھ کم ہوئی تو گلی میں اس کے والد کے تھکے ہوئے قدموں کی جانی پہچانی آہٹ سنائی دی۔ وہ سارا دن فیکٹری کی بھٹی میں کام کرتے رہتے تھے اور اس کے بعد بری طرح سے تھک ہار جاتے تھے۔ ان کے کپڑے پسینے اور میل سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر عمر اور محنت کی گہری جھریاں نمایاں تھیں۔ والد نے اپنے گھر میں قدم رکھا اور معمول کے مطابق اپنی بیٹی کو آواز دی۔ حیا جو کمرے میں بیٹھی تھی فوراً اٹھ کر باہر آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے والد نے ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر پانی کا گلاس مانگا۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں پانی دیا اور پھر وہیں ان کے قدموں کے پاس کچے فرش پر بیٹھ گئی۔ باپ نے پانی پی کر اپنی بیٹی کے اترے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے میری بیٹی، آج تم اتنی اداس اور سہمی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کیا یونیورسٹی میں کسی نے کچھ کہا ہے؟ حیا کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اب مزید ضبط کا بندھن توڑ چکے تھے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر اپنے باپ کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس کی ماں بھی یہ آواز سن کر گھبرا کر کچن سے دوڑی ہوئی آ گئی اور دونوں پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ حیا روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ باپ نے اس کا سر پیار سے اٹھایا اور کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہارے باپ میں ابھی اتنی جان باقی ہے کہ وہ تمہاری ہر دکھ تکلیف دور کر سکے۔ حیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے فون کی سکرین آن کر کے ان کامتے ہاتھوں وہ غلیظ اور جعلی تصاویریں اپنے باپ کے سامنے رکھ دیں اور پھر روتے ہوئے انہیں وہ سارے پیغامات اور 5 لاکھ کی وہ خوفناک دھمکی بھی پڑھ کر سنا دی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی جسے وہاں مجھ کا فرشتہ بھی آ گیا ہو۔ اور حیا کی ماں نے جب وہ تصویریں دیکھی تو وہ صدمے سے اپنا سینہ پیٹنے لگی اور زمین پر گر کر رونے لگی، لیکن حیا کی نظریں اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں اس وقت صدمہ، بے بسی، دکھ اور پھر ایک شدید ترین غصے کے ملے جلے جذبات طوفان کی طرح امڑ رہے تھے۔ حیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ میں نہیں ہوں۔ کسی ظالم نے میرے چہرے کو کسی اور لڑکی کی تصویر پر لگا دیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آج آپ کی عزت پر داغ لگنے والا ہے۔ میں آج صبح چھت سے کود کر جان دینے والی تھی تاکہ آپ کو معاشرے کے طعنے نہ سننے پڑیں، لیکن مجھے میری استانی نے بچا لیا۔ حیا کا باپ جو زندگی کے ہر دکھ کو خاموشی سے سہنے کا عادی تھا، آج اس کی آنکھوں سے بھی ہزاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے کھردرے اور محنت کش ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس بوڑھے مگر مضبوط باپ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر ایک ایسا جملہ کہا جس نے حیا کے اندر کی رہی سہی ساری کمزوری اور ڈر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ میری بچی، مجھے اس پوری دنیا پر شک ہو سکتا ہے لیکن تمہاری پاکیزگی اور تمہارے کردار پر مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تم میری وہ بیٹی ہو جس نے ہمیشہ سر جھکا کر چلنا سیکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم سچی ہو اور اگر تم سچی ہو تو پھر ہمیں اس دنیا کے کسی بھی طعنے، کسی بھی بدنامی اور کسی بھی بلیک میلر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے خودکشی کا سوچ کر بہت بڑی غلطی کی۔ اگر تم مر جاتی تو میرا سب کچھ لٹ جاتا، میری تو دنیا ہی اجڑ جاتی۔ یہ عزت اور
بےعزتی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی کسی بے گناہ کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم اتنے کمزور نہیں کہ کوئی بھی درندہ میری بیٹی کو اس طرح سے ڈرائے دھمکائے اور ہم چپ چاپ گھر میں بیٹھ کر روتے رہیں۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ باپ کے ان الفاظ نے حیا کے ٹوٹے ہوئے وجود میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کی ماں بھی اب سنبھل چکی تھی اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کر کے اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس رات اس چھوٹے سے غریب خانے میں کسی نے کھانا تک بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اب خوف کی جگہ ایک پختہ عزم اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ حیا نے اسی وقت پروفیسر عائشہ کو میسج کیا کہ اس کے والدین اس جنگ میں ہم اس کے ساتھ ہیں اور اب وہ اگلا قدم اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ عائشہ نے فوراً سے جواب دیا کہ کل صبح سویرے ہم سب مل کر سائبر کرائم کے دفتر جائیں گے اور اس درندے کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع کریں گے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا اور حیا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی پر چھایا ہوا خوف کا سیاہ بادل بھی اب ہمیشہ کے لیے چھٹنے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی امید اور ایک نئے جذبے کے ساتھ طلوع ہوا۔ حیا نے آج اپنا وہی سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن آج اس کی چال میں کوئی کمزوری یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد اور سکون سا تھا۔ اس نے والد نے اپنی پرانی چادر کاندھے پر ڈالی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر بڑی شان سے گھر سے باہر نکلے۔ وہ دونوں بس کے ذریعے شہر کے اس علاقے کی طرف روانہ ہوئے جہاں سائبر کرائم کا مرکزی دفتر واقع تھا۔ آج بھی بہت شدید گرمی تھی، لیکن ان کے دلوں میں بدلے کی آگ جو بھڑک رہی تھی، ان کے سامنے یہ دنیاوی گرمی بالکل بے معنی لگ رہی تھی۔ دفتر کے باہر پروفیسر عائشہ پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے حیا کے والد کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ سلام کیا اور ان کی ہمت کو دل سے داد دی کہ انہوں نے اس کٹھن اور مشکل وقت میں روایتی معاشرے کے برعکس اپنی بیٹی پر شک کرنے کی بجائے اس کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب مل کر اس بڑی اور پروقار عمارت کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول انتہائی سنجیدہ اور مصروف سا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے کمپیوٹرز اور سکرینیں لگی ہوئی تھیں جن پر مختلف قسم کا ڈیٹا چل رہا تھا اور یونیفارم میں ملبوس اہلکار تیزی سے اپنا کام کاج کر رہے تھے۔ پروفیسر عائشہ کے ایک جاننے والے انسپکٹر نے ان سے ملاقات کی۔ سائبر کرائم کے ایک انتہائی قابل اور تجربہ کار تفتیشی افسر سے کروائی جن کا نام علی تھا۔ تفتیشی افسر کا کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، لیکن حیا کا دل ابھی بھی تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ جب انہوں نے تفتیشی افسر کو سارا واقعہ سنایا اور وہ غلیظ تصویریں اور دھمکی آمیز پیغامات دکھائے تو افسر کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے نہایت غور سے ان تصویروں کا جائزہ لیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، بیٹا تم بالکل فکر نہ کرو، یہ 100% ایک جعلی اور ایڈٹ کی ہوئی تصویر ہے اور یہ کسی کی بہت ہی شاطر اور گھٹیا ذہنیت والے مالک ہے جو تمہیں نفسیاتی طور پر بلیک میل کر کے تم سے پیسے اینٹھنا چاہتا ہے۔ آج کل کے اس طرح جرائم بہت عام ہو چکے ہیں اور زیادہ تر لڑکیاں معاشرے کی بدنامی کے ڈر سے خاموش رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ظالموں کے حوصلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بہت بہادری اور جرأت کا کام ہے۔ اب اس مجرم کو پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے، بس ہمیں تمہاری تھوڑی سی مدد اور بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تفتیشی افسر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اس نامعلوم نمبر کی تفصیلات نکالنا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ مجرم بہت چالاک ہے اور اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے وی پی این اور کچھ پیچیدہ سافٹ ویئرز کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اصل لوکیشن فوراً سے معلوم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔
اس کی لوکیشن کبھی کسی دوسرے ملک کی آتی ہے تو کبھی کسی اور شہر کی، لیکن کوئی بھی مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، اور ہم اسی غلطی کا انتظار کریں گے۔ افسر نے حیا کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ بیٹا، اب تمہیں اپنے جذبات پر مکمل طور پر قابو رکھنا ہوگا اور میری ہر ہدایت پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ ہم اس مجرم کے گرد ایک ایسا جال بچھائیں گے کہ وہ خود چل کر اس میں پھنسے گا۔ تمہیں اس کے پیغامات کا جواب دینا ہوگا اور اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ تم بہت ڈری ہوئی ہو اور تم نے خوف کے مارے پیسے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب وہ سمجھے گا کہ وہ جیت گیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی ضرور کرے گا، تبھی ہم اس کا آئی پی ایڈریس ٹریس کر لیں گے۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے فون کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے باپ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت دلائی اور وہ اپنے فون کو کھول کر اس منحوس نمبر پر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ حیا نے لکھا کہ خدارا میری تصویریں وائرل مت کرنا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گی، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ یہ میسج سینڈ کرتے ہی حیا کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سکرین کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد بلیک میلر کا جواب آ گیا، جس میں اس کی شیطانی ہنسی اور کمینہ پن صاف چھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، اوکے، اور جاؤ گی۔ عزت بڑی پیاری ہے انسان کو، لیکن وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ جمعہ کا دن گزر چکا ہے، اب تمہارے پاس کل دوپہر تک کا وقت ہے، اور ہاں، اب میں تم پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ایک لنک بھیج رہا ہوں، اس پر کلک کر کے مجھے اپنی لائیو لوکیشن شیئر کرو تاکہ مجھے تسلی رہے کہ تم پولیس کے پاس تو نہیں گئی۔ یہ میسج پڑھ کر تفتیشی افسر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خوشی سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ بس مجرم نے وہ غلطی کر دی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ افسر نے جلدی سے اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو بتایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ اس نے حیا کو سمجھایا کہ یہ مجرم خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے، اور یہ جو لنک اس نے بھیجا ہے دراصل یہ ایک ٹریکنگ لنک ہے جس سے وہ تمہاری لوکیشن جاننا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے وار کو اسی پر الٹا کریں گے۔ ہماری ٹیم نے ایک خاص جوابی لنک تیار کیا ہے، اور اسے میسج کرو کہ میرے فون میں وہ لنک نہیں کھل رہا، اور تم اسے یہ نیا لنک بھیجو گی کہ اس پر کلک کر کے میری لوکیشن دیکھ لو۔ جیسے وہ اپنے غرور اور جلد بازی میں اس لنک پر کلک کرے گا، اس کے وی پی این اور سارے حفاظتی حصار ٹوٹ جائیں گے اور اس کا اصل آئی پی ایڈریس سیدھا ہمارے سسٹم میں آ جائے گا۔ حیا نے کانپتی ہوئی انگلی سے بالکل ویسا ہی کیا جیسا افسر نے کہا تھا۔ اس نے وہ جوابی اور ٹریپ والا لنک بلیک میلر کو بھیج دیا اور ساتھ روتے ہوئے چہرے کے نشان لگا کر لکھا کہ پلیز اسے چیک کر لو، میرا فون پرانا ہے، وہ لنک سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب کمرے میں ایک ایسی جان لیوا اور سنسنی خیز خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دے جانے لگی۔ سب کی نظریں کمپیوٹر کی بڑی اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں ایک ٹریکر گھوم رہا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 3 منٹ گزر گئے۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا، اور اس کا باپ مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا، اور پروفیسر عائشہ حیا کا ہاتھ دبائے کھڑی تھی۔ اچانک سکرین پر ایک تیز بیپ کی آواز ابھری اور سبز رنگ کی کچھ لکیریں تیزی سے چلنے لگی۔ ٹیکنیکل ایکسپرٹ نے زور سے چلایا کہ سر، ہم نے اس کا لنک پر کلک کر دیا ہے اور ہم اس کے سسٹم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، فائر وال ٹوٹ چکی ہے اور اب ڈیٹا تیزی سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سکرین پر ہندسے اور آئی پی ایڈریس تیزی سے بدل رہے تھے، اور پھر اچانک وہ سب رک گئے اور ایک خاص لوکیشن کا نقشہ سکرین پر واضح ہو گیا۔ تفتیشی افسر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس نقشے کو زوم کیا تو وہاں
موجود سب لوگوں کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لوکیشن کسی دور دراز گاؤں سے، کسی دوسرے شہر یا کسی انڈر گراؤنڈ ہیکر کے تہہ خانے کی نہیں تھی، بلکہ وہ لوکیشن بالکل اسی شہر کے اسی علاقے اور بالکل اسی یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس کے اندر سے آ رہی تھی جہاں حیا پڑھتی تھی۔ نقشے پر سرخ رنگ کا نشان صاف بتا رہا تھا کہ یہ مجرم کوئی نامعلوم شخص نہیں ہے، بلکہ وہ حیا کے بہت ہی قریب، اس کی اپنی یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو روز صبح اسے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہنستا مسکراتا ہے۔ حیا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے ذہن میں یونیورسٹی کے سارے لڑکے، سینئرز اور اساتذہ کے چہرے تیزی سے گھومنے لگے۔ یہ خوف اور بھی زیادہ بھیانک تھا کہ وہ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی جاننے والا کوئی ہے جو اس کی پیٹھ میں اتنی بے دردی سے خنجر گھونپ رہا تھا، اور اب اصل میں اس کا چہرہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ اسکرین پر یونیورسٹی کا نقشہ اور لال رنگ دیکھ کر حیا کی سانس رک گئی اور اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ تفتیشی افسر علی نے فوراً سے ایک نیا اور فیصلہ کن منصوبہ بنایا۔ وہ پورے اعتماد سے کہا، اب ہم اس مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور اس کا وہ انجام دیکھیں گے، اور کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے حیا کو ہدایت دی کہ وہ اپنے فون سے اس مجرم کو میسج کرے کہ میں نے رات بھر رو رو کر اور کسی طرح اپنے ماں کے پرانے زیورات بیچ کر اس بھاری رقم کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن میں یہ رقم تمہیں صرف اور صرف یونیورسٹی کے پرانے کیفیٹیریا کے پیچھے والی سنسان اور ویران پارک میں دوں گی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ مجرم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حیا کی بات مان لی، کیونکہ اسے پیسوں کی لالچ مکمل طور پر آ چکی تھی اور اندھا بھی کر چکا تھا۔ اسے غرور میں یہ لگ رہا تھا کہ حیا اتنی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کو یا پولیس کو بتانے کی جرت ہی نہیں کر سکتی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شدید گرمی میں یونیورسٹی کی اس پرانی پارکنگ میں ایک عجیب سی خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دھوپ میں بھی آج بھی کل کی طرح تیز اور جھلسا دینے والی تھی، لیکن آج حیا کے اندر کا موسم بالکل پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چمڑے کا بیگ تھا جس میں پیسوں کی جگہ ردی کاغذ اور پرانے کتابوں کے اوراق بھرے ہوئے تھے۔ پارکنگ کے ارد گرد موجود پرانی گاڑیوں اور درختوں کے پیچھے سادہ کپڑوں میں سائبر کرائم کے چست اہلکار اور تفتیشی افسر علی پوری طرح چھپے ہوئے تھے، جبکہ پروفیسر عائشہ اور حیا کے والد بھی کچھ فاصلے پر کالے شیشوں والی گاڑی میں موجود تھے اور مسلسل دعائیں پڑھ رہے تھے۔ حیا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب اس پرانے ڈر اور بے بسی کی جگہ ایک ایسی جنگجو جیسی چمک اور بدلے کی آگ تھی۔ اچانک پارکنگ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور وہ شخص اپنے چہرے پر کالا ماسک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سر پر ایک بہت بڑی سی کیپ پہنی ہوئی تھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ دبے قدموں اور چاروں طرف نظریں دوڑاتا ہوا آہستہ آہستہ حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے ہمت کر کے اپنا بیگ آگے کیا اور اس شخص نے تیز سے لالچ میں اندھا ہو کر وہ بیگ پکڑنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی لمحے ایک زوردار اور گرجدار آواز آئی اور چاروں طرف سے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگا کر اس شخص کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا اور اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا، اور ایک ہی سیکنڈ میں اس کے دونوں ہاتھوں میں بھاری ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ اس نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی اور اہلکاروں سے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پولیس کی آہنی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ تفتیشی افسر نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے وہ کالا ماسک اور کیپ کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر اتارا۔
تو سامنے آنے والا مانوس چہرہ دیکھ کر حیا کے قدموں تلے سے ساری زمین نکل گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ درندہ کوئی اور نہیں، اجنبی نہیں، بلکہ اس کی اپنی ہی کلاس کا وہ مانیٹر اور انتہائی شریف نظر آنے والا لڑکا ارسلان تھا، جو ہمیشہ کلاس میں اساتذہ کے سامنے بہت ہی مہذب اور ڈرامہ کرتا تھا، اور حیا کو سب کے سامنے بہن بہن کہہ کر بلاتا تھا۔ ارسلان کی مکار آنکھوں میں اب شدید خوف اور موت کا ڈر تھا اور بے پناہ شرمندگی تھی۔ تفتیشی افسر نے جب اس کی جیب سے اس کا فون قبضے میں لیا تو اس میں وہ تمام جعلی اور غلیظ تصاویریں، وہ دھمکی امیز پیغامات اور وہ جدید ترین سافٹ ویئر موجود تھا جس سے اس نے یہ سب گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ پولیس کی سخت تفتیش میں ارسلان نے زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ وہ حیا کی غیر معمولی ذہانت، اساتذہ میں اس کی عزت اور اس کی مسلسل کامیابیوں سے شدید ترین حسد کرتا تھا، اور اسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی اس سے آگے نکل جائے، اور وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے حیا کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے، اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کا شاندار کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ شیطانی اور گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ حیا جو کل تک اس ظالم درندے کے ڈر سے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور موت مانگ رہی تھی، آج پورے وقار، طاقت اور مضبوطی کے ساتھ اس کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے ارسلان کی جھکی ہوئی اور خوفزدہ نظروں میں گھورتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور گرجدار لہجے میں کہا کہ تم نے مجھے توڑنے کی اور میری عزت خاک میں ملانے کی کوشش کی، لیکن تم نے مجھے اور بھی زیادہ مضبوط، نڈر اور طاقتور بنا دیا ہے۔ تمہاری ان جعلی تصویروں نے میری عزت کم نہیں کی، بلکہ تمہاری اپنی اصلیت، تمہارا کمینہ پن اور تمہاری غلیظ ذہنیت سب کے سامنے بالکل ننگی کر دی ہے۔ حیا کے بوڑھے والد نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی بہادر بیٹی کا ماتھا چوما اور بڑے فخر سے کہا کہ یہ میری شیرنی بیٹی ہے جس نے آج اپنے کردار اور سچائی کی جنگ جیتی ہے۔ پولیس ارسلان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس موبائل کی طرف لے گئی، جہاں سے اسے کیے کی سخت ترین سزا مل جائے اور اس کا اپنا مستقبل اب ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریک اور بدبودار کوٹھریوں میں برباد ہو چکا تھا۔ اگلے دن حیا جب اپنی اسی پرانی مسکراہٹ کے ساتھ یونیورسٹی گئی تو اس کا سر فخر سے بلند تھا اور سارا کیمپس اس کی بہادری اور اس کی جرأت کی مثالیں دے رہا تھا۔ یہ دردناک مگر سنسنی خیز کہانی ہمیں یہ اخلاقی سبق دیتی ہے کہ بیٹیوں کی عزت اتنی سستی اور کمزور چیز نہیں ہوتی کہ کوئی بھی گھٹیا انسان چند جعلی تصویروں یا جھوٹی دھمکیوں سے اسے چھین لے۔ ڈر یا گھبرا کر خودکشی کر لینا یا حالات سے ہار مان لینا کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز اٹھانا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اپنے والدین کا اعتماد جیتنا ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ اور تمام والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس بے رحم معاشرے کے جھوٹے طعنوں سے ڈرنے کی بجائے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے کردار پر بھروسہ کریں اور ہر مشکل وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کیونکہ اندھیرے میں صرف اس وقت تک طاقتور ہوتے ہیں جب تک ہم روشنی کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت نہیں کرتے، اور خاموشی ہمیشہ ظالم کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار ہوتی ہے، جسے توڑنا ہر مظلوم کا پہلا فرض ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔
اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔